السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے شہریان سے حاضر خدمت. ہاں جی، ایک چیٹ وقاص نے ہیرا کی لیک کری ہے. آئی لو یو، بڑی محبت کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے اور ریلیشن شپ کا بھی اس نے ہیرا نے ایکسیپٹ بھی کر لیا. ایک طرف دادا ابو کو بھی زبردستی ٹوپی بنا کے بٹھا دیا گیا ہے اور ان سے سوال جواب پوچھے جائے. ابو تو کچھ بول ہی نہیں رہے، رابعہ باجی ہی بول رہی تھی. پھر اس کے آخر میں ابو نے کیسا جواب دیا اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں. جی ہاں، ایک چیٹ ہیرا کی لیک کری ہے وقاص نے. وقاص کو تو کسی نے چھیڑا چھاڑا ہی نہیں تھا. وقاص صاحب تو ظاہر ہے وہ نہ اس چیز میں آتے، لیکن کسی نے اشارہ کر کے ان کو بیچ میں ڈالا. لیکن ان کا بیچ میں آنا ان کے لیے خود ہی ایک مشکل بن گیا ہے. حالانکہ اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارا نکاح ہو رہا ہے، لیکن نکاح کہاں ہو رہا ہے؟ پہلے جب کاشی بھائی کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی تو یہ بات اٹھائی جا رہی تھی ستارہ یاسین کی طرف سے کہ ہماری ایک بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، ہمارے خاندان کی دو بچوں کی شادی ہوگی. تو اس وقت یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ فاروق بھائی کی بیٹی جو ہے وقاص سے اس کی شادی ہوگی. تب تو کسی نے انکار ہی نہیں کیا. ادھر سے فاروق صاحب کی بیگم بھی بڑے جوش و خروش سے شادیاں کے بارے میں باتیں کر رہی تھی. میری بیٹی کا رشتہ ہو گیا. اس وقت تو کسی نے انکار نہیں کیا وقاص کے ساتھ. اب وقاص کہیں اور نکاح کر رہا ہے کیونکہ فاروق بھائی کی طرف سے تو ایسی کوئی بات ہی ہے. تو یقیناً اس وقت اشارہ تھا ہیرا کی طرف ستارہ کا، مگر لوگوں کا ذہن کیا فاروق بھائی کی طرف، کیونکہ اس طرح کی کہانی چل رہی تھی پیار محبت کی تو سب لوگوں کو پتہ تھا. تو یہ بات ہوئی. مگر بات یہ کہ ہیرا کا کسی سے بات چیت ہونا یا کوئی بات ہلکی پھلکی کر لے تو یہ کوئی چلے ٹھیک ہے، برا نہیں ہے. مگر برا کیا لگا ہیرا جب ویڈیو پہ آتی ہے اور یہ کہتی ہے یہ کوئی بری بات نہیں، ہاں میری چیٹ لیک کر دیں، 2-4 آئی لو یو نکلیں، کوئی بات نہیں، ایسے ریلیشن شپ ہوتے ہیں. یہ بات اس کی پسند کرنے والوں کو بھی اچھی نہیں لگی، کیونکہ ہم جس معاشرے کے جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہاں اس قدر بولڈ تعلیم کو پسند کیا جاتا ہے. لیکن تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا اتنے بولڈ ہو جاؤ کہ آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شرمندہ ہونے کی بجائے کہو کہ کچھ بھی نہیں، نتھنگ، یہ کہہ کے نا یہ نہیں آپ کر سکتے. لیکن وقاص نے بھی کوئی مردوں والا کام نہیں کیا، یہ بھی جمالوں والا کام کیا. اور ایسے مردوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. یعنی کہ آپ ایک جگہ کسی سے ریلیشن شپ پہ بھی ہیں اور دوسری طرف اس کی چیزوں کے سنبھال کے رکھ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب ہم اس سے کسی کو بلیک میل کریں گے. بلیک میل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی شادی ہو جائے، آپ اس کو اس کی چیٹنگ دکھا کے اپنا مقصد حاصل کریں. تو آپ کا بھائی اسی چکروں میں جیل میں گیا تھا نا. پھر آپ ہی برے بنتے ہو. وہ بچی اپنی جگہ تو ہوتی ہے، لیکن آپ اس سے زیادہ ذلیل ہوتے ہیں. اور ذلیل خاندان کی اور جو روایت ہے وہ اس کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ نے چیٹ اس مقصد کے لیے دبا کے رکھی ہوئی تھی. جب باتیں اٹھ رہی تھی اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا کہ جی فاروق بھائی کی بیٹی بھی نہیں ہے یہ فلاں بھی، تبھی آپ نے انکار نہیں کیا. یہ کہانی چلتی رہی اور نکاح آپ کا کہیں اور ہو رہا ہے. بہرحال چلے اب بات کرتے ہیں دادا جی کے اوپر. دادا جی کے اوپر بنایا گیا جی وہ فلاں یوں بولا، یہ بتایا گھر کس کا ہے. تو اس عمر میں جو بزرگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے کوئی چینل نہیں بنایا اپنا، یہ الگ سے اپنی زندگی گزارتے ہو، کسی بیٹے کے پاس رہتے بھی نہیں ہیں. تھوڑا ایک ہفتے ایک بچے کے پاس رہ کے اپنی زندگی گزارے. ان کو کوئی ایسی فیسلٹی بھی حاصل نہیں ہے. اب ان کو ایک بٹھا لیا گیا اور کہا گیا وہ صرف ہوں ہاں کر رہے ہیں. دیکھنے والے اندھے کو بھی پتہ چلا جب بات پوری ہو گئی 4 سسٹر کی تو انہوں نے ٹاپک کس غصے کے ساتھ اتاری اور کس طرح غصہ تھا. تو یہ تو صاف پتہ چلتا ہے یہ زبردستی کی اسٹوری ہے. اگر یہی اسٹوری وہ شاید صاحب کے گھر جائیں گے وہاں پہ بھی سر ہلا دیں گے. تو یہ جو رابعہ باجی یہ جو آپ نے ویڈیو بنائی بالکل بیکار ہے. آپ کا مقصد جو آپ حاصل کرنا چاہتی تھی وہ نہیں ہے. یہ گھر کے بزرگ ہیں، ان کو کنٹروورسی کے بیچ میں نہ لائیں. مہربانی ہوگی آپ کی. وہ اپنے سب اولادوں کو ملا کے اور ان کے ساتھ رہ کے اپنا آخری وقت اچھا گزارنا چاہتے، اس کو برباد نہ کریں اپنے مقصد کے لیے. اللہ حافظ.